ایک اور مولا کا فرمان سنانا چاہوں گا. میرے مولا کی کرسی درس کے پیچھے ایک تختی پر 2 مصرے لکھے ہوئے تھے. جہاں حضرت تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ کے شاگرد آپ کو سننے آتے تھے، آپ سے استفادہ کرتے تھے، اس کرسی درس کے پیچھے ایک تختی پر 2 مصرے لکھے ہوئے تھے. اور وہ مصرے یہ تھے کہ لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے عاری و خالی ہو. جس کے ہاں علم نہیں ہے، جس کے ہاں ادب نہیں ہے، یتیم وہ ہے. اچھا، علم اور ہے، ادب اور ہے. مولا کے قول، مولا سے منسوب اس شعر کی تشریح کرنے کا تو حق ہے نا. علم اور ہے، ادب اور ہے. علم اور ہے، ادب اور ہے. میں اگر لفظ بہتر اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کہوں تو علم اور تہذیب، علم اور ادب، علم اور ثقافت، علم و ادب. ادب یعنی تہذیب. ادب جس کو ہم کہتے ہیں ادب، آداب. پتہ ہے کہ کیسے بیٹھا جاتا ہے، پتہ ہے کہ کیسے بولا جاتا ہے، پتہ ہے کہ بڑے سے کیسے بولا جاتا ہے، پتہ ہے کہ بچوں سے کیسے پیار کیا جاتا ہے. اب میں چاہتا تو ان دونوں بچیوں کو جھڑک دیتا. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کیا کیا ہم نے. میں انہیں جھڑک کر، شاید کوئی اور ہوتا تو شاید نہ کرتا ایسا، شاید نہ کرتا. نہیں، مجھ سے زیادہ اچھے اخلاق والے خطیب ہیں. لیکن ساری زندگی یہ مولوی سے نفرت کرتی ہیں دونوں بچیاں. ساری زندگی یہ دیندار لوگوں سے دور ہو جاتی ہیں. انہیں تو جتنی سمجھ تھی انہوں نے اتنا ہی کیا نا. میری تو سمجھ ان سے ہٹ کر تھی. بہت حساس ہو جاتے ہیں مسائل، بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے. یہ تو بہت ایک مثال دے دی میں نے آپ کو. آداب، ادب، علم اور ہے، ادب اور ہے. بہت سے لوگ ہیں، ناراض نہ ہو تو جملہ کہوں، بہت سے لوگ ہیں پڑھے لکھے بہت ہیں مگر تہذیب انہیں نہیں آتی، سلیقہ انہیں نہیں آتا. اور میرا اللہ جانتا ہے یہ میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا، ادب کی تشریح کر رہا ہوں، ادب کی تشریح. اب ذرا مولا کے اس شعر سے، یعنی پوتے سے منسوب اس شعر سے، دادا سے منسوب ایک شعر اور سن لیجئے. مولا علی کے 4 مصرے سنا رہا ہوں. مولا علی سے منسوب 4 مصرے دیوان مولا کائنات میں اور دوسری جگہوں پہ بھی نقل ہوئے ہیں. فرماتے ہیں سافر ففی الاسفار خمسۃ فوائدی تغرب عن الاوطان فی طلب العلا. تغرب، سافر ففی الاسرا، فسافر ففی الاسفار خمسۃ فوائدی تغرب عن الاوطان فی طلب العلا. سفر کرو، سفر میں 5 فائدے ہیں. مولا علی فرما رہے ہیں تغرب عن الاوطان فی طلب العلا. اپنے وطنوں سے دور چلے جاؤ. اوطان وطن کی جمع، تغرب یعنی غربت، یعنی وطن سے دوری. فرماتے ہیں تغرب عن الاوطان فی طلب العلا، اپنے وطنوں سے دور چلے جاؤ اعلیٰ مقصد کی خاطر. اب اگر علی مولا نے یہاں 2 مصرے کہہ کر کلام چھوڑ دیا ہوتا تو ہر شخص اپنا مقصد ہی اعلیٰ مقصد بنا لیتا، ہر شخص اپنے مقصد کو اعلیٰ مقصد بنا لیتا. مولا علی نے کہا ہے کہ سفر کرو اعلیٰ مقصد کے لیے، تو میں جا رہا ہوں اعلیٰ مقصد کے لیے. مگر علی نے اعلیٰ مقصد بھی بتا دیا کہ اعلیٰ مقصد ہے کیا. فرماتے ہیں علم و آداب و صحبت و ماجدی. علم و آداب و صحبت و ماجدی، 5 گنیے گا بھائی. خون جگر سے مجلس پڑھ رہا ہوں، صلوات تو اچھی صلوات. علم و آداب و صحبت و ماجدی تفرج ہم و غم و اکتساب و معیشتی. تمہیں 5 فائدے ملیں گے. خمسۃ فوائدی، ماجدی، جی، ہم و غم و صحبت و ماجدی. قافیہ دیکھیے مولا کا. فرما رہے ہیں کہ پہلی چیز جو تمہیں ملے گی سفر میں وہ ہے علم. ہر سفر میں علم ملے گا. علم لینے کے لیے جاؤ، اپنے ہدفوں کو طے کرو، علم کی خاطر جاؤ. آداب، تہذیبوں سے آشنائی ہوگی. آپ جب ان ممالک میں جائیں گے تو آپ کو وہاں کی تہذیب سے آشنائی ہوگی کہ وہاں کیسے، وہاں کا رہن سہن کیا ہے، وہاں کے آداب کیا ہیں، وہاں کے طور طریقے کیا ہیں. ہمارے ہاں مثلا مرثیہ پڑھتے وقت یہ ادب ہے، ایران میں، لبنان میں، بیروت میں وہ ادب ہے. ہمارے والے اگر زیارت پڑھتے وقت انگشت شہادت سے اشارہ نہ کریں اور ہاتھ چھوڑ کر ایسے کھڑے ہو جائیں روکھے روکھے سے تو بے ادبی ہے. اور ایران عراق میں اشارہ کریں تو بے ادبی ہے. یہ ایک مثال تھی. یعنی اس طرح سے اور بہت ساری مثالیں بنیں گی کہ وہاں کا انداز کچھ اور ہے، یہاں کا انداز کچھ اور ہے.
مثلا ہمارا آج انقلابی جدید ذرا با فکر اور روشن خیال جوان جب اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اماں سے لڑ ہی اس بنیاد پہ رہا ہوتا ہے کہ میں سہرا نہیں باندھوں گا. 1 مہینے تک تو جھگڑا ہی گھر میں یہ چلتا رہتا ہے مذہبی جوانوں کے ہاں کہ صاحب کون سے امام نے سہرا باندھا تھا, کون سے امام کے فرزند کے سہرا باندھا گیا تھا, میں تو سہرا نہیں باندھوں گا. اور اماں بیچاری کہ میرے ارمان, میری آرزو, ارے میرے بچے کا سہرا ہی نہیں ہوا, میں نے اپنے بچے کا سہرا ہی نہیں دیکھا, یہ کیسا ہے جو سہرا ہی نہیں باندھ رہا. وہ تو یہ سمجھتی ہیں کہ سہرا نہیں بندھے گا تو نکاح ہی باطل ہے. بھائی کیوں اس ماں کا دل دکھا رہے ہو؟ جب معصوم نے یہ کہہ دیا, توجہ, جب معصوم یہ کہہ دیا کہ دولہا اور دلہن کو سجاؤ, تو سجانا تو علاقائی ہے. اب یہاں پاکستان کی دلہنوں کو کیا سفید کپڑے پہنائیں گے آپ؟ علاقائی مسائل ہیں. بہت ہوگا تو بھائی مستحب ہے کہ دلہن سفید کپڑے پہنے. مجھے معاف کیجیے گا, میں کچھ بہت زیادہ گھریلو مسائل میں آ گیا ہوں, لیکن میں اصل بات کہ تہذیب, ادب, آداب, طور طریقے, انداز. بھائی ہمارے مثلا آپ مجھے معاف کریں, میں مثالوں میں رقیق ہوتا جا رہا ہوں. ہندوستانی تہذیب رکھنے والے عزادار مجلس میں چاندنی بچھاتے تھے. ترک ہو گئی نا چاندنی آپ کے یہاں. اور کالے کپڑے کی شلوار نہیں بندی تھی, مجھے معاف کیجیے گا, اب تو آپ نے زمین پہ بچھایا ہوا ہے. وہ اب بھی جو پرانے لوگ ہیں وہ کالے کپڑے قمیص کے طور پہ, کرتے کے طور پہ تو استعمال کرتے ہیں, کالا رنگ, مگر اس کے علاوہ استعمال نہیں کرتے. چاندنی بچھتی تھی فرش اعضاء کے اوپر. آپ اسی کو تھوڑا سا تصور کر لیجئے, جس فضا میں سفید نور, روشنی, صفائی, جب صاف ستھرا ایک ماحول ہوگا تو پیر دھو کر آئے گا نا, یہ وضو کر کے آئے گا نا, یہ طاہر اور پاک بن کر آئے گا نا. تو ایک چیز سے کتنے 50 فائدے ہو رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے شاید کل ہی میر تکلم اور ہم ایک فضائی سفر میں ساتھ تھے, تو سفر میں بھی یہی درد, ہم ایک دوسرے سے رو رہے تھے کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے اور کیسے اس چیز کو سنبھالا جائے اور کیا کیا جائے کہ جو اچھی چیزیں تھیں وہ محفوظ رہیں, جو اچھی چیزیں تھیں وہ تو محفوظ رہیں, ہم ان کو بھی محفوظ نہیں رکھ پا رہے. تو علم علیحدہ ہے, آداب علیحدہ ہیں. علم و آداب و صحبت و ماجدی. سفر میں بہترین دوست ملتا ہے. سفر کے جو دوست ہوتے ہیں نا, وہ دوست ہوتے ہی تب ہیں جب سفر تمام ہو جاتا ہے. سفر مکمل ہونے پہ وہ دوست بنتا ہے جی. اور بہت سارے دوست دوستیوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور بہت سارے نئے دوست بن جاتے ہیں سفر کے بعد. اور تفرج ہم و غم, ہم اور غم دور ہوتا ہے. وصحبت و اکتساب و معیشتی, اور معاش بہتر ہوتا ہے. یہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ 5 فائدے سفر کے اندر, ہدف بھی علی نے بتا دیا.